السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ، اور آج میں ریڈ کروں گی آپ سب کے لیے ناول یار ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 57۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ستمگر ایپیسوڈ نمبر 57، تحریر عریج شاہ۔ وہ سانسیں روکے اس شخص کا لمس محسوس اپنے نازک وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ دھڑکنیں ڈول کی مانند بج رہی تھی۔ اس کا اچھا خاصا وزن اس کے نازک سراپے کو میٹرس کے اندر دھسے ہوئے تھا، اور جس طرح وہ اس کی سانسیں روکے ہوئے تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اپنے ناخنوں کا استعمال کرنے کے۔ اس نے اتنی شدت سے اس کی کمر پر اس کی شرٹ کے اندر اپنے ناخن گھارے تھے کہ رائق بلبلا کر رہ گیا، جبکہ وہ استضیع انداز میں مسکرائی تھی۔ اس کے ناخنوں نے اپنا کام بہت اچھے سے دکھایا تھا۔ خیر، چھوٹے چھوٹے ناخن بھی کافی گہرے زخم دے سکتے ہیں۔ اسے یہ آج ہی پتہ چلا تھا۔ یہ کیا کیا جنگلی بلی، دماغ خراب ہے تمہارا؟ آدھی رات کو اپنی بجائے میری چیخیں اپنے کمرے سے نکلوا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اگر کسی نے میری چیخیں سن کر تمہارے کمرے کا رخ کر لیا تو خواہ مخواہ میں بدنام ہو جاؤ گی۔ تم مجھ معصوم پر ظلم ڈھانے کے الزام میں، وہ سیومانی انداز میں بولا۔ معصوم اور تم، میرا مطلب ہے آپ۔ اس کے تم کہنے کی دیر تھی کہ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا۔ اس کا تم آپ میں بدل گیا تھا۔ آدھی رات کو آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ اس طرح کی بے خدا حرکتیں کرنے کے لیے، اور خود کو معصوم کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ اس کی بات کاٹتا بے شرمی سے بولا۔ وہ منہ کھول کر رہ گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہماری شادی ہو رہی ہے، ساری رسمیں چل رہی ہیں، اور یہاں آدھی رات کو آپ میرے سر پر سوار، بلکہ سر پر نہیں، آپ تو پورے کے پورے مجھ پر ہی سوار ہیں۔ غلط بیانی مت کرو، میں تم پر سوار نہیں تھا جانے من۔ اگر میں تم پر سایہ فکن ہوا نا تو اس طرح بحث کرنے کی بجائے میری باہوں میں چھپی شرما رہی ہوگی۔ وہ آنکھ بند کرتا اس کی بولتی بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ میں۔ وہ اسے دھکا دیتی خود بیڈ سے اٹھی تھی، جبکہ وہ ایک بے باک نگاہ اس کے نازک سراپے پر ڈالے اسے اچھا خاصا شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ اپنی نگاہوں کی بے باکی سے ثابت کر چکا تھا کہ وہ سچ میں ہی ضرورت سے زیادہ بے شرم ہے۔ اس کی نگاہوں کا ہی اثر تھا کہ ایلوینا نے اگلے ہی لمحے تکیے پر پڑے دوپٹے کو اٹھا کر خود پر پھیلایا تھا۔ ہائے، یہ پردے داریاں کہیں ہمیں مار ہی نہ ڈالیں جانے من۔ اتنے بھی
کیا پردے کرنا، بس کچھ دن کی دوری ہے، یہ پردے تو میں ہٹا ہی دوں گا۔ وہ مزے سے اس کے بیڈ کو اپنی ملکیت سمجھ کر لیٹتا ہوا اسے اپنی بے باک نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ رائٹ دورانی، تھوڑی شرم ہوتی ہے، تھوڑی حیا ہوتی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے تو بے شرمی میں پی ایچ ڈی کر کے رکھی ہوئی ہے نا؟ ارے تمہیں کس نے بتایا؟ وہ حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہکا لگا کر ہنسا تھا، جبکہ وہ پیر پٹک کر رہ گئی۔ وہ یقیناً اسے یہاں سچ کرنے آیا تھا۔ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آدھی رات کو آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ وہ خود کو بہادر شو کر رہی تھی، جبکہ اندر اندر کسی کے آ جانے کا ڈر بھی تھا۔ میں ابھی جا کر نیچے ازبک لالہ کو بتاتی ہوں، میرے بھائی کو اس کی بیوی سے دور کر کے یہاں آدھی رات کو آپ میرے کمرے میں آ گئے ہیں۔ وہ خود نکالیں گے آپ کو یہاں سے، وہ غصے سے کہتی دروازے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ اس کے ارادے خطرناک جان کر رائٹ دوڑ کر اس کے پاس آتا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے دروازے کے ساتھ لگا چکا تھا۔ ارے جانے من، اتنا ظلم اچھا نہیں ہے، عاشق ہیں تمہارے، دیدار کرنے آئے ہیں، تمہیں مجھ پر ظلم ڈھانے کا کوئی حق نہیں۔ ایلوینا رائٹ دورانی، وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے چہرے کے سارے نقوش پر اپنے لبوں سے بوسوں کی برسات کرتا کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ یہ دیدار کرنے کا طریقہ ہے؟ وہ اسے دھکا دے کر خود سے دور کرتے ہوئے سوال کرنے لگی، جبکہ اس کی جسارتوں پر وہ سرخ پڑ رہی تھی۔ میرا طریقہ تو یہی ہے، دیدار کرنے کا بھی اور پیار کرنے کا بھی۔ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں، ایک ہفتے بعد تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ مجھے کچھ نہیں سمجھنا، ابھی کے ابھی میرے کمرے سے نکلیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ دھمکی دے رہی تھی۔ ایسے کیسے نہیں سمجھنا؟ میرے دل کی دھڑکن دھڑکن تمہارا نام پکار رہی ہے، تمہاری خاطر آدھی رات کو اس حویلی کے اصول توڑ کر یہاں تک آیا ہوں، سمجھنا تو تمہیں پڑے گا۔ اس کے دونوں اطراف اپنا ہاتھ سختی سے جماتا وہ اس کے چہرے پر جھکا، اسے سمجھانے پر باسط تھا۔ مونسٹر رائٹ، جائیں یہاں سے، اگر کسی نے آپ کو یہاں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ تھوڑی سی عقل کا استعمال کریں نا۔ وہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا جب وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بیکار میں اپنا اور اس کا تماشا لگتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔
تم بیوی ہو میری، میں جب چاہوں تم سے ملنے آ سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اب کہ اپنا ہاتھ دیوار سے ہٹاتا اس کی تھوڑی کو تھام کر اونچا کر چکا تھا۔ میں آپ کی منکوحہ ہوں، ابھی آپ کی بیوی بننے کے لیے یہ ساری رسمیں ہوں گی، اور ان رسموں میں ایک یہ پردے کی رسم شامل ہے جو آپ خراب کر چکے ہیں۔ تو کون سا کوئی قیامت آ گئی؟ میں تو ان ساری رسموں کو مانتا بھی نہیں ہوں، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں یہ ساری رسمیں۔ وہ جیسے اسے راز کی بات بتا رہا تھا۔ ہاں تو رہنے دینا مجھے خوش، کم سے کم آپ تو سامنے نہیں ہوں گے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نگاہیں چرا گئی تھی۔ کیوں؟ مجھ سے شرم آتی ہے کیا جو میرے سامنے نہ ہونے پر کنفرٹیبل فیل کرتی ہو؟ وہ اس کی باتوں کا کوئی بھی الٹا سیدھا مطلب نکالنے کے بجائے اپنا مطلب نکال رہا تھا۔ ہاں، اتنے ہی برے دن آ گئے ہیں میرے کہ میں آپ سے شرماؤں گی۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی اس کا ہاتھ اپنی تھوڑی سے ہٹا گئی تھی۔ اچھا، تو مطلب کہ شادی کے بعد تمہارا مجھ سے شرمانے ورمانے کا کوئی موڈ نہیں ہے؟ وہ جیسے بہت کام کی بات کر رہا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ سارے کام، جائیے یہاں سے۔ وہ جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہوتے تو میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ یہ کام اتنے بھی مشکل نہیں ہیں، شرمانا تو ہر لڑکی کا حق ہے۔ وہ اچانک کہتا اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے شدت سے اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی سانسیں پیتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا تو اس کا چہرہ سرخی چھلکنے لگا تھا۔ واللہ، تم تو ابھی سے شرمانے لگے۔ ابھی تو وہ رات آنی ہے جس میں شرمانا تمہارا حق ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ جواب دینے کی بجائے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، بلکہ دیکھ بھی کہاں رہی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور دھڑکنیں بری طرح سے بج رہی تھیں۔ دماغ پر بس یہی سوچ تھی، اگر کوئی آ گیا، کسی نے دیکھ لیا تو؟ جبکہ رائق تو اس کے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ یہاں صرف یہی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جائیں یہاں سے۔ میرے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود کو مضبوط شو کرتے ہوئے بولی تھی، اس انسان کو اپنے ساتھ فری کرنے کا اس کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے تمہارے پاس آنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہیں چھونے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں۔ لیکن میرا بہانہ تمہارے سارے بہانوں پر حاوی ہے۔ بس تم یہ کہہ دو کہ شادی کی رات تک صبر کر جاؤ تو شاید میں تمہارے بہانے میں آ سکتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے قریب ہوتا، اس کے چہرے پر اپنی بے باکی کے لمس بکھیرنے لگا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، جائیں یہاں سے۔ وہ نگاہیں اٹھا نہیں پائی۔ مطلب کوئی تم کوئی بہانہ نہیں بنانا چاہتی، اور اگر تم کوئی بہانہ نہیں بنانا چاہتی تو میں یہ موقع کیوں گنواؤں؟ وہ کہتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا، جبکہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی وہ بری طرح سے مچلی تھی۔ رائٹ پلیز، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ تم بس اتنا کہہ دو کہ شادی کی رات تک صبر کر جاؤں تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر شادی کی رات تک تمہارے اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر سکون سے محسوس کرنے سے خود کو روک لوں گا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنے بوسوں کی برسات کرتا اسے وہ لفظ بولنے پر مجبور کر گیا تھا جس کو سوچتے ہوئے بھی اس کا دل کانپتا تھا۔ رائٹ پلیز، صبر کر جائیں، اس نے بڑی مشکل سے کہا تھا۔ کتنا صبر؟ اس کے گالوں پر اپنے دانت گاڑتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہا تھا۔ شادی کی رات تک صبر کر جائیں، وہ بڑی مشکل سے بول پائی تھی، ورنہ اس کی جان لیوا قربت اسے کچھ بولنے کہاں دے رہی تھی۔ کیوں؟ شادی کی رات کیا ہوگا؟ وہ مسکراہٹ دبائے بولا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اوہ سوری، میں تو بھول ہی گیا کہ شادی کی رات تو ہماری گولڈن نائٹ ہوگی، جس میں ہم دونوں پوری شدت سے ایک دوسرے کو محسوس کریں گے، ایک دوسرے کی رگ و جان میں اتر کر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ رائٹ؟ اس کی گرم سانسیں اب تک اس کے چہرے پر بکھر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے جانے من، کر لیتا ہوں صبر، وہ بھی تمہارے کہنے پر، ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ پیاسا کنویں کے اتنے قریب آ کر یوں پیاسا واپس نہیں جاتا۔ اب میں اپنی ساری پیاس شادی کی رات بجھاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک ہفتے میں
تم میری پیاس میں اتنا جتنا اضافہ کرو گے کہ پھر یہ پیاسا خود کو سیراب کیے بغیر تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ بی ریڈی، آنے والا وقت بڑا مشکل ہے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے شدت سے اس کی نازک لبوں کو چومتا اچانک کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کا جانا جیسے اسے سکون دے گیا تھا۔ ایک تو اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد دروازہ اندر سے لاک کیے بغیر وہ کبھی یوں بے فکر ہو کر نہیں سوئے گی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا، بیڈ پر سکون نہیں مل رہا تھا، دماغ پر مسلسل آئرہ سوار تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی اس کے ساتھ؟ خیر اتنا تو وہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ پریشر میں تھی، پریشر میں اس کی خانہ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ وہ کیسے رہے گا اس کے بغیر۔ اسے تو نیند بھی نہیں آتی تھی اسے اپنی باہوں میں لیے بغیر۔ رہے وہیں پر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اتنے بڑے بیڈ پر آرام سے سوؤں گا۔ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے وہ بیڈ پر آ کر لیٹا تھا، لیکن کروٹ بدلتے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ نیند نے تو کیا ہی آنا تھا۔ ہاتھ بار بار آئرہ کی سائیڈ پر جا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے تکیہ زور سے آئرہ کی سائیڈ پر مارا، جیسے آئرہ کو ہی اٹھا کر پٹھا ہو۔ ہانا، یہ غلطی تمہیں بہت بھاری پڑے گی، آسانی سے معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ وہ بیڈ شیٹ نوچ کر نیچے پھینکتا اٹھ کر کمرے کے چکر لگانے لگا تھا۔ سگریٹ پی پی کر لب عنابی ہونے لگے تھے۔ اتنی بے چینی، اتنی بے قراری، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آئرہ کے حسین وجود کی خوشبو کا اتنا دیوانہ ہو چکا ہے کہ اس خوشبو کے بغیر اب اسے نیند ہی نہیں آتی۔ اپنے بالوں کو زور سے نوچتے ہوئے وہ آخر کمرے سے باہر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ والا مہندی پر پہنوں گی، یہ والا بارات پر، اور یہ والا ولیمے پر۔ وہ ڈریسز اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ ڈریسز کے بجائے اس کے چہرے کی خوشی دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ کہیں باہر جانے پر اتنی خوش تھی کہ کوئی انتہا نہیں تھی۔ طارق، اگر آپ کی فیملی نے مجھے کچھ کہا تو میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے۔ آپ نا یہاں سے مجھے لے کر چچا کے پاس چھوڑ دیجیے گا، کسی کو کچھ بھی
بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بارے میں۔ اور پھر جب آپ وہاں سے واپس آئیں گے میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گی۔ بیکار میں تماشا لگ جائے گا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی۔ میں آپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گی تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ ڈریسز الماری میں رکھتے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی تھی، میری چھوٹی سی جان، اپنا دماغ زیادہ استعمال مت کرو۔ میں نے جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ ہاں لیکن تم نا اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کر لو۔ میری امی تھوڑی سخت مزاج کی ہیں۔ خیر یہ تو تم بھی جانتی ہو، اتنے دن وہاں رہی ہو، اتنا اندازہ تو تمہیں ہو چکا ہوگا کہ امی آسانی سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتی، تو ان کے سامنے تم نے اپنے آپ کو منوانا ہوگا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ تم امی کے سامنے کچھ نہیں بولو گی، تمہارے لیے لڑنے کے لیے تمہارا شوہر ہے۔ میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں قبول کرنے کو تیار ہوں، تم نے بس میرا ساتھ دینا ہے۔ وہ اسے تھام کر اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دماغ میں بس ایک ہی چیز گھوم رہی تھی۔ آج اس نے اپنی ماں کو کہہ دیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس پر اس کی امی بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی۔ اس سے اور کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر وہ بہت الجھ گیا تھا۔ اس نے ان سے تھوڑی سی بحث بھی کی تھی، کہا بھی تھا کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا جسے وہ پسند کرتا ہے، کسی خاندانی لڑکی سے نہیں۔ جس پر امی کا ری ایکشن بہت ہی زیادہ سخت تھا۔ انہوں نے بے حد غصے سے کہا تھا، ظارق سوچنا بھی مت، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خاندان میں صرف خاندانی لڑکیاں آتی ہیں جو ہمارے خاندان کے اندر سے ہی ڈھونڈی جاتی ہیں۔ یہاں کے لڑکے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ اور تم بھی خاندان کے اندر سے ہی شادی کرو گے۔ تم یہاں آؤ گے تو میں خاندان کے اندر سے ہی تمہارے لیے کوئی نہ کوئی اچھی لڑکی تلاش کروں گی، اور بہتر ہوگا کہ اپنے دماغ سے اس لڑکی کو نکال کر وہیں چھوڑ آؤ۔ اس کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں ہم چاہیں گے۔ امی کی باتوں نے اسے بہت زیادہ مایوس کیا تھا۔ آج کے زمانے میں لڑکیاں تک اپنی پسند کے بغیر شادی نہیں ہونے دیتی، اور وہ ایک لڑکا ہو کر
خاندانی لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور تھا؟ ہرگز نہیں، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ کسی خاندانی لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا تھا۔ اب تو اس کی پسند میں صرف اور صرف ایک ہی لڑکی شامل تھی، اس کی پری، اور اسے وہ پوری دنیا کے سامنے اپنی بیوی قبول کر کے اسے اپنی بیوی کا درجہ دینے والا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اسے شادی کے لیے وہاں فورس کیا گیا یا فضول میں ان سب باتوں پر بحث کی گئی تو وہ اب سے ہی اپنا فیصلہ بدل لے گا، جس پر انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ بس ایک دفعہ وہ آ جائے تو باقی وہاں دیکھا جائے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کا دل ہرگز نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ لوگ خوش تھے اس کے آنے پر، تو وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا تھا۔ وہ شادی پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ عجیب طرح کی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ کسی طرح سے پری کو سب کے سامنے متعارف کروائے گا، کیسے اسے اس کا حق دلوائے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کا دل دکھائے بغیر کیسے پری کے سامنے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرے گا۔ سارق، میں پیکنگ کر دوں؟ اس کے سینے سے سر ہٹاتے ہوئے وہ بے حد معصومیت سے بولی تو اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پہلے مجھے ایک بولڈ سا کس دو نا۔ کتنے دن ہو گئے تم نے مجھے اپنی بے باکی کا کوئی نظارہ نہیں دکھایا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کرتا وہ شرارتی انداز میں بولا تو اس کی بے باک بیوی کے دل کی دھڑکنوں نے اسپیڈ پکڑ لی تھی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تو سارق نے اسے گھورا تھا۔ کیا تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بولڈ اور بے باک بیویاں انکار نہیں کرتیں؟ اس کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہوئی تھی۔ وہ اسے خود میں کھینچ رہا تھا۔ نہیں، انکار نہیں کر رہی، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کام بہت زیادہ ہے۔ ابھی سے ساری پیکنگ کرنا شروع کروں گی تو کہیں جا کر کام ختم ہوگا نا۔ اتنا سارا کام ہے۔ ابھی تو تبریز کی پیکنگ کرنی ہے، شجر لالہ کی پیکنگ کرنی ہے۔ وہ بہانے بازیاں کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے ہلتے لبوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتا اچانک اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کا انداز نرمی لیے ہوئے تھا۔ وہ بے حد محبت سے اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنے لبوں میں دبائے خود کو اس کی سانسوں کی خوشبو سے مہکانے لگا تھا۔ وہ اس کی سانسوں میں
اپنی سانسیں بکھیرتا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کر رہا تھا۔ بہانے بازیاں نہیں کرتی بولڈ بیویاں، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں۔ بولڈ اور بے باک بیویاں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں اپنے شوہر کے پاس آنے کے، اور تم مجھ سے دور بھاگ جانے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا تو اس نے بڑی معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں بہانہ نہیں کر رہی، سچ بول رہی ہوں۔ کام بہت زیادہ ہے نا، اور پھر آپ تو ہر وقت بہکے بہکے رہتے ہیں۔ وہ نگاہیں جھکا کر اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولی تو اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ میں بہکا بہکا نہیں رہتا، بلکہ تم مجھے ہر وقت بہکاتی ہو۔ تمہارا بس چلے تو میری دھڑکنوں میں اتر کر میری بہکی ہوئی سانسوں کو بے قابو کر دو۔ تم قصوروار ہو میری بے باک بولڈ بیوی، مجھے اس حد پر لانے کے لیے۔ تم مجھے مجبور کرتے ہو کہ میں تمہاری سانسیں چھینوں، تمہاری رگوں میں اتر جاؤں۔ وہ اس کے لبوں پر بے باک شدتیں چھوڑتا اس کے چہرے کو اپنے بے حد قریب کیے ہوئے تھا۔ ہاں تو کرنا پڑتا ہے سب کچھ، اگر آپ کسی اور کی زلفوں کے اسیر ہو گئے تو بے باکی تو دکھانی پڑتی ہے نا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، دماغ میں کچھ اور لبوں پر کچھ اور تھا۔ وہ پوری طرح سے اس پر جاں نثار ہوتا اسے اپنی دھڑکنوں میں چھپا گیا تھا۔ آئی لو یو میری بے باک بولڈ بیوی، تم بہت سمجھدار ہو، بہت زیادہ سمجھدار۔ تمہیں ہر چیز کی نالج ہے۔ کتنے اچھے سے پتہ ہے تمہیں کہ اگر شوہر کو قابو نہ کیا جائے تو وہ کسی اور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ لیکن تم مجھے قابو کیوں نہیں کرتی؟ میں قابو ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر حکم چلاؤ، مجھے کہیں اور دیکھنے کی بھی اجازت نہ دو۔ وہ اسے خود میں چھپائے اپنے دل کی باتیں کر رہا تھا۔ ہاں تو قابو کر تو رہی ہوں نا، اچانک سے تھوڑی نہ قابو کروں گی، آہستہ آہستہ کرنا پڑتا ہے سب کچھ۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے بولی تھی۔ معصومیت تھی۔ وہ اختیار کھوتا جا رہا تھا، وہ خود پر کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اسے خود سے دور نہ کیا تو آج وہ ساری حدیں پار کر جائے گا۔ لیکن پہلے وہ دنیا کے سامنے اسے اس کا حق دلانا چاہتا تھا، اور پھر پورے حق سے اس سے اپنے حق لینے والا تھا۔ اس کی دھڑکنیں روک کر وہ اسے خود میں سمیٹنے والا تھا۔ وہ اس کی
شدتوں سے گھبرا کر اسی میں چھپ جانے والی تھی۔ وہ ساری بے باکی اور بولڈنس کو ہوا میں اڑانے والا تھا۔ وہ اسے بے باکی اور بولڈنس کا اصل مطلب سمجھانے والا تھا۔ وہ رات اس پر کتنی بھاری ثابت ہونے والی تھی یہ تو طارق درانی جانتا تھا۔ اف یار، تم تو چپک ہی گئی ہو۔ میرے ساتھ جاؤ، جا کر اپنی پلاننگ کرو۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ پری منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ قہقہ لگاتا اس کے گال پر اپنے لب رکھتا کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا باہر کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ویسے بھی رات کے 2 بج رہے تھے، تو اب کون ہی ہو سکتا تھا؟ اسی لیے اس نے آرام سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آدھی رات کو بھلا اس کے کمرے میں کون آ سکتا تھا؟ سوچ کر آئرہ ذرا پریشان ہوتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول چکی تھی۔ ہان، آپ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیران پریشان اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر دروازے کے اندر داخل ہوتا دروازے کو اندر سے لاک کر چکا تھا، اور پھر غصے اور ناراضگی کی ملی جلی کیفیت میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ خان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو بیکار میں باتیں بنیں گی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی بیڈ تک آتے ہوئے پریشانی سے بول رہی تھی، جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھتا اسے کھینچ کر بیڈ پر لیٹاتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ دیتا آنکھیں موند گیا تھا۔ انداز ناراضگی سے بھرپور تھا، لیکن وہ اپنا سکون بھی تو بس یہیں حاصل کر سکتا تھا۔ وہ پریشانی سے اسے محسوس کر رہی تھی۔ ہان، میری بات کو سمجھنے کی شٹ اپ! دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سخت نیند آ رہی ہے مجھے۔ وہ اسے پوری طرح اپنی باہوں میں لیتا ایک دفعہ پھر سے اس کی گردن میں منہ دیے آنکھیں بند کر گیا تھا، جبکہ آئرہ اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھتے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گرد پھیلاتی مسکرا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ہاتھ مت لگاؤ، ناراض ہوں میں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتا غصے سے بولا تو آئرہ کھلکھلا کر مسکرائی تھی۔ تو میرے ہان کو منانا کون سا مشکل ہے؟ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ جب تک میرے کمرے میں واپس نہیں آتی میں نہیں ماننے والا۔ وہ جیسے اپنی ناراضگی ختم کرنے کی قیمت بتا رہا تھا۔
جب آئرہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ خان، اس کی پکار میں ایک تکلیف سی تھی۔ ازبک نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ اپنا درد کنٹرول کیے اپنے لب دبا رہی تھی۔ میری جان، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں ناراض نہیں ہوں ہانا، تم اپنی طبیعت نہ خراب کر لینا۔ ہانا، کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جب آئرہ نے اپنے لیفٹ سائیڈ پر ہاتھ رکھ کر دبایا تھا، ازبک تڑپ اٹھا تھا اس کی تکلیف پر۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر دیکھتا پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ درد میرے لیفٹ بازو اور دل پر وہ اچانک سے تکلیف سے تڑپی۔ جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھتا، اسے اپنی باہوں میں لیے پریشانی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یوں اچانک دل میں درد اٹھنے کا کیا مطلب تھا؟ ہانا، میری جان، گھبراؤ مت، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ پریشان سا اٹھتا اسے اٹھانے لگا تھا۔ وہ خود گھبرایا ہوا تھا آئرہ سے کہیں زیادہ۔ جب آئرہ منہ پر ہاتھ رکھتی اچانک کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ خان، حالت دیکھیے آپ کی، کتنا پسینہ آ رہا ہے آپ کو۔ آپ تو بالکل پاگل ہو گئے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے۔ آپ کو لگتا ہے 20 سال کی عمر میں مجھے ہارٹ اٹیک ہوگا؟ آپ کتنے بدھو ہیں۔ ابھی کدھر گئی ساری ناراضگی؟ پل میں ہوا ہو گئی۔ وہ مزے سے کھلکھلاتی اس کا مذاق اڑا رہی تھی، جبکہ وہ غصے سے لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ مذاق تھا یہ؟ پاگل ہو رہا تھا میں یہاں اور تم مذاق کر رہی تھی؟ مجھ سے اس طرح کا گھٹیا مذاق کیا جاتا ہے؟ اس کے چہرے پر دہاڑتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دبوچ چکا تھا۔ سوری خان، آئی لو یو نا، سوری۔ وہ فوراً کان پکڑتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی، جبکہ اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا اور مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنا حصار اتنا مضبوط کر چکی تھی کہ ازبک بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر درد کے اثرات اب بھی تھے، جبکہ وہ مسکرا رہی تھی۔ اچانک اٹھنے والے درد نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے ابھی اس کی جان نکلنے والی ہے، اور پھر اچانک وہ درد ختم ہو گیا۔ وہ خود بھی حیران تھی اپنی کیفیت پر، لیکن ازبک کو اتنا پریشان دیکھ کر اس نے اپنی بات کو
مذاق کا رخ دے دیا تھا۔ صبح ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اسے اپنے سینے سے لگائے، وہ سرگوشانہ آواز میں بولا تو عائرہ نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں، میں سچ میں مذاق کر رہی تھی، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، چلیں سوتے ہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے صرف آپ کی باہوں میں نیند آتی ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر لٹاتی اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اسے ڈرا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا جیسے زندگی ختم ہونے جا رہی ہو۔ وہ اس طرح کی تکلیف کا شکار 6 مہینے پہلے بھی ہو چکی تھی۔ 6 مہینے پہلے بھی ایک ایسا ہی درد اس کے سینے سے اٹھا تھا، اور اس درد کی طرح اس نے یہ درد بھی خود تک چھپا لیا تھا۔ وہ لوگ صبح سویرے ہی نکلے تھے، ارزق ان کے ساتھ ہی گھر سے نکل گیا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اسلام آباد میں اس سے ملے گا۔ جبکہ گھر کو بند کرتے ہوئے پری نے پورے گھر کو چیک کیا تھا۔ وہ ایک اچھی بیوی ہونے کے سارے ہنر رکھتی تھی۔ مجھے جہاز میں بیٹھنے سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن ازبک لالا نے میری VIP سیٹ کنفرم کروائی تھی۔ وہاں پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں زمین پر ہوں۔ یہاں پر آتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ ازبک نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ وہ آج اپنے شوہر کے پاس تھی تو صرف اور صرف ازبک درانی کی وجہ سے۔ کیا تمہیں وہاں سے ازبک نے یہاں پہنچایا تھا؟ کیا ہماری شادی کے بارے میں وہ بھی جانتا ہے؟ سارق کو تو آج ہوش آیا تھا اس سے یہ سوال کرنے کا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں نا؟ اور انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے بھی دیے تھے۔ میں نے آپ کو دکھائے تو تھے، بتایا تھا نا آپ کو کہ لالا نے دیے ہیں۔ وہ اسے کوئی پرانی بات یاد کرواتے ہوئے کہنے لگے تو اسے یاد آیا تھا، لیکن اسے یہ لگا تھا کہ وہ پیسے اسے رائق نے دیے ہیں۔ ازبک بھی ان کی شادی کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ سن کر تھوڑا کنفیوز ہوا تھا، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا جب تک رائق نہیں چاہے گا ازبک یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرے گا۔ مطلب اس کا راز محفوظ ہاتھوں میں تھا، اور اب تو وہ اپنا یہ راز خود ہی کھولنے والا تھا۔ جو آنے والے وقت میں اس پر کتنا بھاری ثابت ہونے والا تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ وہ ان سب کو ایئرپورٹ چھوڑ کر گاڑی میں ہاسٹل کے باہر پہنچا تو وہ اپنا سارا سامان
تیار کیے بیٹھی تھی۔ جب وہ تیزی سے اسے دیکھ کر ہاسٹل سے نکلنے لگی تو اس کا ڈرائیور آگے کو آتے ہوئے اس کا سامان اٹھانے لگا۔ آپ میرا سامان نہ اٹھائیے بھیا، میں خود اپنا سامان لے جاؤں گی، اور میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی، میں بائی روڈ جا رہی ہوں، اپنے ٹیچر کے ساتھ بابا کو بتا دیجیے گا، میں شام تک پہنچوں گی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ڈرائیور پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں بی بی جی، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو میرے ساتھ ہی آنا ہوگا، اس طرح میں آپ کو کسی انجان شخص کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دوں گا، ڈرائیور نے پریشانی سے کہا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ ہوتا کون تھا اسے اجازت دینے والا؟ اوہ ہیلو، آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، آپ میرے بابا کے ملازم ہیں اور آپ کو میرے بابا تنخواہ دیتے ہیں، مجھ پر حکم چلانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، جو میں نے کہا ہے وہ آپ بابا کو بتا دیجیے گا، اور پلیز میرے راستے میں آنے کی کوشش ہرگز مت کیجیے گا، میں کسی غیر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ٹیچر کے ساتھ جا رہی ہوں بائی روڈ بس کے ذریعے، میں شام تک اسلام آباد پہنچ جاؤں گی، اور پلیز اب آپ میرا راستہ چھوڑیے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ڈرائیور مجبور ہو گیا تھا اس کا راستہ چھوڑنے پر، لیکن اس کے ہاسٹل سے نکلتے ہی اس نے فون کر دیا تھا پرلاس خان کو کہ وہ اور اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سر، ہم اس میں جائیں گے، وہ خوشی سے بس کو دیکھتے ہوئے بولی، تو بس کو دیکھ کر اس طرح ایکسائٹیڈ ہونے کا مطلب کم سے کم ارزق کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہاں، ہم اس میں جائیں گے، وہ گاڑی سے اس کا سامان نکالتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس طرح سے فری ہوئی گھوم رہی تھی جیسے وہ اپنا کوئی سامان ساتھ لے کر آئی ہی نہ ہو۔ ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ تھا۔ زمش، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، اپنا سامان نکالیے اور بس میں رکھیے، اس نے بڑے پیار سے زمش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو اس نے آگے سے منہ بنایا تھا، ہاؤ روڈ، اب آپ کے ہوتے ہوئے میں کام کروں گی، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، تو وہ سر جھکا کر مسکرا دیا تھا، اب اس کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتا تھا؟ ہاں بالکل، میرے ہوتے ہوئے تمہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑا سا کام کرنا ہے، یہ والا اٹھا کر وہاں اوپر رکھنا ہے، اب اکیلے اتنا کچھ نہیں اٹھا سکتا نا میں، اس نے بڑے پیار سے اسے اپنا ہلکا بیگ دیا تھا، دیتے ہوئے سمجھایا تھا، سامان کافی زیادہ تھا اور بس والا اس کے ابا کا دوست ہرگز نہیں تھا جو اس کے لیے اپنا کام روک کے کھڑا رہتا،
میں صرف یہی والا اٹھاؤں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولی تھی، اور وہ اور اشارہ صرف اس کے ہلکے والے بیگ پر تھا۔ اس کا اپنا سامان کافی وزنی تھا، وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ وہ اتنا ہی اٹھا لے تو کافی تھا اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہی اٹھا لو اور رکھو بس میں، وہ جیسے ہار کر بولا تھا۔ اس لڑکی سے کام کروانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس پاپا کی پری کے تو نخرے ہی بہت تھے۔ سر، میں کھڑکی والی سائٹ پر بیٹھوں گی، بس پر چڑھتے ہوئے اس نے اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ ویسے بھی اسے اسی سائڈ بٹھانے والا تھا، تو بس اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ جبکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھتی کافی ایکسائٹڈ سی باہر دیکھنے لگی تھی۔ وہ سارے راستے کچھ نہ کچھ بولتی ہی رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سنتا وہ کبھی مسکرا رہا تھا تو کبھی کنفیوز ہو جاتا۔ یہ لڑکی اس کے لیے سچ میں بہت بڑا چیلنج ثابت ہونے والی تھی۔ جب اچانک بابا کا فون بجنے لگا۔ فون پر پرلاس خان کی کال پر وہ پریشان ہوئی تھی، جبکہ سامنے لکھا بابا بھی وہ پڑھ چکا تھا۔ کیا ہوا سمش، تمہارے بابا کی کال آ رہی ہے، اٹھاؤ نا۔ اس ڈرائیور نے ضرور شکایت لگائی ہوگی، اسی لیے یہ فون کر رہے ہیں۔ اوہ، تو سمش بی بی کو اپنے بابا سے ڈر لگ رہا ہے، ڈانٹ پڑنی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاید وہ ڈانٹ پڑنے کے ڈر سے کال ریسیو نہیں کر رہی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اس نے کہتے ہوئے فون اٹھا ہی لیا تھا۔ کس کے ساتھ ہو تم؟ اور اگر ڈرائیور تمہیں لے کر آ رہا تھا تو کیوں تم کسی اور کے ساتھ لوکل بس پر سفر کر رہی ہو؟ بابا کی غصے سے چنگھاڑتی ہوئی آواز پر وہ پرسکون رہی تھی، جبکہ ان کی آواز فون سے باہر تک آ رہی تھی۔ یہ آواز اسے کافی جانی پہچانی لگی تھی۔ او پلیز، اتنا چلائیے مت، آواز باہر تک جا رہی ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے میرے ٹیچر بھی آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ خیر، میں نے انہیں بہت پہلے بتا دیا تھا آپ کس طرح کے نیچر کے انسان ہیں، اور دوسری بات، میں اپنے ٹیچر کے ساتھ آ رہی ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ آپ کے ڈرائیور سے زیادہ سیف فیل کرتی ہوں۔ اس کا انداز دو ٹک تھا، جبکہ وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے اس لہجے میں بات کر رہی تھی جیسے بات کرتے ہوئے بھی احسان کر رہی ہو۔ تم کسی انجان کے ساتھ سیف فیل کر رہی ہو، اور وہاں جو میں تمہاری سیکیورٹی کے لیے اسے لاکھوں دیتا ہوں، اس کے ساتھ تم سیف نہیں ہو۔ پرلاس خان غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ وہ خواہ مخواہ ہی اپنے بابا کی وجہ سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ فائنلی ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گئی۔ ریکارڈنگ کرتے کرتے میرے گلے میں درد، یار آپ پلیز کامنٹ میں یہ مت کہنا کہ پلیز آئرہ کو مت مارنا، آئرہ کو مت مارنا۔ کہانی میرے حساب سے چلے گی، باقی آئرہ مرے گی تو آف کورس
آپ لوگوں نے ناول پڑھنا چھوڑ دو گے؟ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی دھمکی کا اور تو آپ لوگوں نے کچھ کہنا نہیں ہے، آئرہ کو مارا تو میں تو ناول پڑھنا ہی چھوڑ دوں گی، تو پتہ ہے مجھے آپ لوگوں نے یہی کہنا ہے۔ لیکن ایک اور بات میں بتا رہی ہوں، آئرہ نہ تو مرے گی اور نہ ہی اسے کوئی بیماری نکلے گی۔ اگر آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا تو ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اگر آپ لوگ لائک نہیں کرو گے تو ایپیسوڈ نہیں آئے گی، اور ایپیسوڈ نہیں آئے گی تو آگے کیا ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آگے جاننے کے لیے نا سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو آپ لوگ پچھلی ایپیسوڈ پر بھی لائک کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن یار پتہ نہیں میں کیوں ایپیسوڈ دے دیتی ہوں، بس میں لکھ لیتی ہوں تو میں سوچتی ہوں یار نہیں دوں گی تو محنت ضائع ہو جائے گی، اور دے کر بھی میں اپنی محنت ضائع ہی کر رہی ہوں۔ باقی رائے کے رومانٹک دورے کیسے لگے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ویسے یار رومانس کے معاملے میں سارق بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور بی ریڈی ارزق کی طرف سے بھی ہونے والا ہے ایک بڑا دھماکہ۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔